السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے منبر رسول کی حرمت کا سودا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمیں ایک انتہائی سنگین مسئلے پر بات کرنی ہے۔ ایسا مسئلہ جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک بیداری کی صدا ہے۔ یہ جو منبر رسول ہے، یہ کوئی مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دین سکھایا جاتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کر کے دین کی تبلیغ فرمائی، جہاں صحابہ بیٹھے، جہاں اہل بیت نے وعظ کیا، جہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شریعت و طریقت کا جام پلایا، جہاں پر بیٹھ کر علماء نے قوم کو سیدھا راستہ دکھا۔ مگر افسوس، آج ہم نے اسی مقدس منبر کو ہنسی مذاق، جھوٹے قصے اور کفریہ جملوں سے آلودہ کر دیا ہے۔ یہ جو بیک گراؤنڈ میں ویڈیو چل رہی ہے، اسی ویڈیو میں نقیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوی نے کہا کس جنم کا بدلہ نکال رہے ہیں۔ ارے نقیب صاحب، یہ جملہ ہندو دھرم کے عقیدے پر مبنی ہے۔ اسلام میں جنم نامی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے دین میں آوا گون یہ سب کفریہ عقائد ہے۔ پھر ایسے جملے نعتیہ اسٹیج پر کیوں؟ اور بس یہی نہیں، نقیب صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 شادیاں کرنے کا ایک فرضی قصہ بھی سنا رہے ہیں اور مجمع ہنس رہا ہے، علماء داد دے رہے ہیں۔ مفتی غلام جیلانی جو کرسی خطابت پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اور زیادہ ہی کچھ اچھل رہے ہیں۔ پوچھا جائے یہ واقعہ کہاں لکھا ہے، کتاب کا نام بتائے، صفحہ بتائے۔ اگر کوئی حوالہ نہیں تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنا وہ بھی منبر رسول پر سنگین جرم ہے۔ یاد رکھیے، یہ اسٹیج، یہ منبر، یہ محفل دین کا پلیٹ فارم ہے، ڈرامہ اسٹیج نہیں۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے مفتی غلام جیلانی صاحب کی موجودگی میں۔ جی ہاں، وہی مفتی صاحب جنہوں نے کئی بار کہا ہم حق بات کہتے ہیں، ہم غلط کو غلط کہتے ہیں۔ تو پھر آج کیوں خاموشی ہے جناب؟ آج آپ نے لب کیوں نہیں ہلائے؟ آج آپ کی زبان کیوں بند رہی؟ نقیب صاحب کو خاموش کرنے کے بجائے آپ تو داد دے رہے ہیں۔ کیا جماعتی وفاداری عقیدے پر غالب آ گئی ہے؟ یہ وہی مفتی صاحب ہیں جو کہتے ہیں ہمارے قائد علامہ اسجد میاں صاحب ہے، ہمارے قائد محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہی ان کے طریقے ہیں؟ کیا محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کی یہی تعلیمات ہے؟ کیا علامہ اسجد میاں کی یہی تعلیمات ہے کہ جھوٹے قصے سنے اور سنایا جائے؟ کیا وہ منبر رسول پر کس جنم کا بدلہ جیسے الفاظ برداشت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ تو خود ادب کے علمبردار ہے۔ وہ تو ایک لفظ کے چناؤ پر بھی علم اور شریعت کا ترازو رکھتے ہیں۔ تو آپ ان کے نام لینے والے ہیں، تو پھر ایسے باتوں کو پسند کیسے کرتے ہیں؟ یہ انصاف ہے؟ کیا یہی غلامی مشائخ ہے؟ کیا یہی وفا ہے؟ یہ وہی غلام جیلانی ازہری صاحب ہے جو کہتے ہیں کہ جو ہمارے قائد کو نہ مانے وہ سنی نہیں، تو پھر جو ان کے طریقے کو نہ اپنائے وہ کیا ہوئے؟ آپ قائد کا نام لے کر مسکرا رہے ہیں اور تعلیمات کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ یہ سنت کی نمائندگی نہیں، سنیت کی بدنامی ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، یہ نظامت ہے یا آوارہ گری ہے؟ اسے نقابت کہنا چاہیے یا اداکاری؟ اگر یہی نقابت ہے تو پھر اصل اہل علم کہاں جائے؟ پھر اصل ادب والے، اصل تربیت یافتہ لوگ کہاں کھڑے ہو؟ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ نقیب صاحب توبہ کرے۔ یہ بظاہر چھوٹے جملے قیامت کے دن بہت بھاری ہو سکتے ہیں۔ مفتی غلام جیلانی صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے، آپ نے ہمیشہ حق کہا، آج بھی حق کہیں، منبر رسول کا دفاع کرے۔ اگر آج بھی خاموش رہیں تو کل تاریخ بولے گی کہ جب منبر پامال ہو رہا تھا تو اہل علم چپ تھے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی تنقید نہیں، یہ ایک اصلاحی صدا ہے۔ ہمیں فرق کرنا ہوگا نعت اور مزاح میں، علم اور جہالت میں، ادب اور ہنسی مذاق میں، ورنہ ایک دن یہ منبر، یہ اسٹیج، یہ مائک ہم سے سوال کرے گا، اور اس دن کوئی نقیب، کوئی جماعت ہمیں بچا نہیں سکے گی۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی محفلوں کو سنوارنا ہوگا، منبر رسول کی عظمت کو واپس لانا ہوگا، ادب سکھانا ہوگا، ورنہ ادب چھن گیا تو سب کچھ چھن جائے گا۔ آخر میں دعا ہے،
اے اللہ ہمیں منبر رسول کی عظمت کو سمجھنے والا بنا، ہمیں حق کہنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو جھوٹ، فحش اور کفریہ باتوں سے پاک فرما، ہماری محفلوں کو علم، ادب اور ذکر مصطفیٰ سے روشن فرما۔ اے اللہ ہمیں وہی بولنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، ہمیں دین کا سچا خادم اور منبر کا سچا محافظ بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قیامت کے دن حضور کے منبر کے سائے میں ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو بھی سوالات قائم کیے گئے ہیں اس سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔